अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। बात करेंगे कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की, इस पर भी बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में अब दूसरा रोज है कि पीपल्स पार्टी के लोग धरना किए बैठे हैं डीसी के दफ्तर के बाहर। वो कह रहे हैं कि हमें जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो मंजूर नहीं है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि कुछ ही देर पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से क्या कहा, सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। हमने रिफॉर्म्स किए, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाल्लाह पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा। इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सके। अच्छा, कह रहे ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए भी वोटिंग का इंतजाम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी लेके आएंगे वोटिंग का। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन हमारे साथ मिले, और एक अहम और बात उन्होंने की सेनेट के इलेक्शंस के बारे में। सुनिए। सेनेट का इलेक्शन होता है, उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, कि जो भी बजाय ये कि सीक्रेट बैलेट हो, जिसके अंदर हमें पता है कि पिछले 30 साल से खास तौर पे छोटे सूबों के अंदर पैसा चलता है, और अब इन बाकी पार्टीज के ऊपर है कि क्या ये अब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए जो हमारे पास तो नहीं है। तो कह रहे हैं कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम करने लगे, आप आए, ऑपोजिशन पार्टीज हमारे साथ मिले आकर के, और उन्होंने उसका भी हवाला दिया जो कि डिफेंस मिनिस्टर परवेज खटक साहब के चेयरमैनशिप के तहत एक बनी थी नाजरीन इलेक्शन रिफॉर्म की कमेटी, लेकिन लगता है बात उसमें आगे बढ़ी नहीं थी। और अब ये उन्होंने इस वक्त इजहार किया इसका कि एक और एफर्ट शुरू करेंगे, जबकि जैसे भी जिक्र किया हमने गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात बन के सामने आई है इलेक्शन रिजल्ट्स की। तो क्या होगा अब ये जो कह रहे हैं, और सेनेट के जो इलेक्शन में कहा कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, एक अहम बात है। अब अहम बात है, इसका वक्त क्या है, क्या इस वक्त अपोजिशन पार्टीज मिलके बैठेंगी, जबकि आपको मालूम है कि पीएमएलएन तो बहुत बबांगे दोहल कह चुकी है कि जी हम और कुछ नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट में आएंगे और जो नॉर्मल कमेटीज है उसके अलावा कोई और कमेटी, कोई और इनिशिएटिव में हम साथ नहीं देंगे। लेकिन अहम मसला है जिस मसले की निशानदही अपोजिशन भी करती रही और आज भी कर रही है एज वी स्पीक। इस पर बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है सेनेटर मुसद्दिक साहब, पीएमएलएन के लीडर हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और मेंबर हैं पार्लियामेंट की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा। और कंवर दिलशाद साहब नाज़रीन सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो शुरू करते हैं मुसद्दिक मलिक साहब आपसे जरा, कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आज दावत दी है अपोजिशन को कि बैठे और वो जो पुरानी कमेटी है उसी के तहत चले आगे, और बड़ी स्पेसिफिक चीजों पे हम चाह रहे हैं रिफॉर्म, और मसलन सेनेट का तो उन्होंने कहा आप लोगों के बगैर हो नहीं सकता बिकॉज ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। व्हाट्स योर टेक, आप लोग एक पॉजिटिव इनिशिएटिव के साथ चलेंगे? देखिए, इसको 2-3 मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखा जा सकता है। एक तो अभी जीबी का जो इलेक्शन खत्म हुआ है, आप इसको उस जाविये से देख सकती हैं, और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने कल शवाहिद पेश किए हैं कि इलेक्शन को कैसे हाईजैक किया गया है, और जो आहो फुवा हम करते रहे हैं कि हमारे 11 लोग जो है तोड़ के पीटीआई में डाल दिए गए और 7 लोगों को टिकट दिया गया वगैरह वगैरह, आपके सामने वो तमाम गुफ्तगू है। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमें, वो ये है कि इस वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो भी बात करते हैं, आज ये बात कर रहे हैं, आपने प्रोग्राम में हमारे सामने सवाल रख दिया सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं समझता हूँ शो ऑफ हैंड एक बेहतर तरीका है, और अगर वज़ीर आज़म उस तरफ जाना चाहें तो हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे। लेकिन फिर जब मैं वज़ीर आज़म का रवैया देखता हूँ तो मुझे पता ये चलता है कि जिस दिन फैजाबाद का धरना होता है, फैजाबाद के धरने से अगले दिन उनको शो ऑफ हैंड याद आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैजाबाद के धरने से उनको कोई इंडिकेशन हुई है कि जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में हमारे साथ हुआ है वो उनके साथ भी हो सकता है, और ऑल ऑफ अ सडन उनको तमाम अपने पॉलिटिकल गोल्स अचीव करने के बाद शो ऑफ हैंड याद आ गए।
اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس میں جو بد اعتمادی ہے، اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ملک کے اندر اس وقت سیاسی فضا کیا ہے. یعنی ایک طرف میں چاہتا ہوں کہ سینٹ میں شو آف ہینڈ ہو، دوسری طرف میرے گمان میں یہ بات آتی ہے کہ جب عمران خان صاحب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، تیسرا جو میں نقطہ پیش کرنا چاہوں گا، کہ اگر آج ہم مان جاتے ہیں یہ بات اور ہم جا کے ان کے ساتھ کمیٹی میں بیٹھتے ہیں اور اس کے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد 5 وفاقی وزیر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں، تو ہم آپ کے پروگرام میں آ کے کیا کہیں گے کہ ہم NRO نہیں مانگ رہے، اور وہ کہتے رہیں گے کہ یہ اصل میں NRO مانگ رہے ہیں. بیٹھتے ہی انہوں نے کہا ہے NRO کرو. یعنی جس طرح کی غلط بیانی حکومت کرتی ہے، جس طرح عمران خان صاحب اپنے بیانات سے پھرتے ہیں اور ٹوسٹ دیتے ہیں اس کو، اور جس طرح کی سیاسی ذہن وہ رکھتے ہیں کہ پرسوں تک کرونا نہیں تھا اور الیکشن میں جب ان کے گولز اچیو ہو گئے تو کرونا بھی آ گیا ہے، اب جلسے بھی اپوزیشن کے نہیں ہو سکتے، کل فیض آباد کا دھرنا ہوا ہے تو آج ان کے گمان میں آ گیا کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. تو اصل جو بڑا مسئلہ ہے، یعنی میں دوبارہ سے سمرائز کروں گا کہ شو آف ہینڈز مجھے تو اچھا لگتا ہے اور اس میں بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی ہم کسی کرسی پہ بیٹھیں گے ان سے بات کرنے، یہ NRO چور چور کر کے سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور نہ پھر الیکشن کی کوئی چیز بہتر ہوگی اور نہ کوئی اور گفتگو ہو سکے گی. اس وجہ سے یا تو پہلے یہ حلفاً یہ کہیں کہ یہ NRO کا شور نہیں ڈالیں گے، کیونکہ ہم تو ان سے NRO مانگتے نہیں ہیں، اور اگر انہوں نے بعد میں NRO کہنا ہے تو پھر ہمیں کسی بھی چیز پہ ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں NRO نہیں چاہیے. تو اصولاً ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب اصولاً کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہ وہ اگری کرتے ہیں کہ جو شو آف ہینڈز ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیں یہ آپ کے NRO کا شور نہیں ڈالیں گے، بٹ بہرحال وہ تو کہنے کی اور دیکھنے کی چیزیں وہ تو I'm sure ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ ان کی سمجھ نہیں آئی جو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کے ساتھ ملایا جو دھرنا ہوا ہے فیض آباد میں، وہ بھی عجب دھرنا تھا جو پہلے، یعنی کہ مقاصد جو اس کے ہیں میرا خیال ہے ہم سب بحیثیت پاکستانی یہ سمجھتے ہیں جو ہوا فرانس میں غلط، لیکن طریقہ کار پہ ظاہر ہے سوال بہت بنیادی ہے کہ جس طرح وہ دھرنا کیا گیا. بٹ بہرحال اس کا کنیکشن الیکشن ریفارم اور جو اناؤنس کیا پرائم منسٹر میری سمجھ میں نہیں آیا، اس پر بات کریں گے مصدق ملک صاحب سے. آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں خان صاحب اور اس کی جماعت پہ ہم کیسے ٹرسٹ کریں؟ ابھی ایک طرف ان کے معاون، ان کے منسٹر، ان کے وزیر، ان کے ATM جو ہیں وہ منہ کھول کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آفرز دے رہے ہیں، انڈیپینڈنس کو جو ہے بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں پر ووٹ کے نوٹ کے بدلے میں ووٹ کی انہوں نے بات کی ہے. تو جہاں تک اتنے برے انہوں نے ابھی الیکشنز کیے ہیں GB میں، تو ان کے اوپر ٹرسٹ کون کرے گا؟ پھر جو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے، وہ پارلیمنٹری کمیٹی اس لیے تھی کہ پہلے تو 2018 کی حوالے سے تحقیقات ہو اور گوئنگ فارورڈ ہم کوئی اچھے اصلاحات لے کے آئیں. جو PMLN کے زمانے میں یہ بات ہوئی اور اصلاحات کی ایک کمیٹی بنی، لیکن وہاں پر ایک بھی میٹنگ میرے خیال سے غالباً ایک میٹنگ ہوئی ہوگی اور اس کے بعد انہوں نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا کیونکہ ان کا انٹرسٹ سوٹ نہیں کرتا تھا. اب کیونکہ یہ ایک بہت ہی ایک کلیور ان کا موو ہے، کیونکہ سینٹ الیکشنز آ رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے یہ آفر دے دی. لیکن ہم کیوں سنیں ان کی بات؟ جب پارلیمنٹ کی یہ بے توقیری کرتے ہیں، جب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو یہ مکر جاتے ہیں یا غائب ہو جاتے ہیں، یا جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں تہمتیں لگاتے ہیں، الزام بازی شروع ہو جاتی ہے، NRO کھیلنا یہ شروع کرتے ہیں. تو ان کی بات کیوں سنی جائے؟ میں تو کہوں گی اس کو PDM کے ایجنڈا پر رکھیں جو ان کا آفر ہے. مجھے یقین ہے کہ PDM جو ہے ایک صرف اس میں ہمارا ایک پورا پیکج ہے 26 نکات کا، جس کے اوپر ہم جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، موومنٹ کی شکل میں، تحریک کی شکل میں. ایک چیز اٹھا کے جو ان کو ابھی نیا ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے انہوں نے الیکٹرانک مشین کا یا یہ شو آف ہینڈز والے کا، وائی شوڈ وی لسن ٹو دس؟ جبکہ پہلے متنازع الیکشن ہوئے 2018 میں
GB کے متنازع الیکشنز ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے اپنے وزیروں کو چھوڑ دیا ہے, مشیروں کو, ATMs کو, کہ وہ آیا دن تذلیل کریں, وہ گندی زبان استعمال کریں, وہ ڈرٹی ٹرکس پلے کریں, اور پھر اس کے اوپر جب یہ بات کریں تو وائی شوڈ وی لسن ٹو اٹ. اس وقت تک انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپوزیشن کو کہاں انہوں نے ڈائیلاگ میں انگیج کیا ہے؟ کون سی بات ہماری لارجر انٹرسٹ آف دا کنٹری میں انہوں نے کوئی بات مانی ہے یا ایون سنی ہے؟ کرونا کے ٹائم پہ آپ کو یاد ہوگا کہ صرف اپنی بات کر کے اور وہ چل دیے. مطلب اس قسم کی جب ان کا ایٹیٹیوڈ ہو تو کون اور کیوں ان کی بات سنے گا؟ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہی ہیں ان کی بات کیوں کوئی سنے. اگر مثلا شو آف ہینڈز پہ آپ اگری کرتے ہیں, ایک تو آپ کا پوائنٹ ہے نا کہ PDM جو ہے وہ کمپریہنسو ایک اپروچ تیار کری اور ہم اس کو بھی اسی جگہ لے جائیں گے اور اس کو ایک کمپریہنسو اپروچ کا حصہ بنا کے اس کا جواب دیں گے. ایک تو سمجھ آتی ہے وہ بات, لیکن آپ نے 2-3 مرتبہ کہا ہم ان کی بات کیوں سنیں, ہم ان کو مطلب کوئی پرسنل فائدہ ہوگا ان کو اگر شو آف ہینڈز ہو جائے گا سینٹ الیکشنز میں, اس کا آپ کو نہیں فائدہ ہوگا شو آف ہینڈز کا؟ آئی ایم جسٹ آسکنگ. دیکھیے میں اپنا پرسنل ویو پوائنٹ آپ کو دے رہی ہوں, مصدق بھائی کا کچھ اور ہوگا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ووٹ کی کانفیڈینشیلٹی بہت اہم ہے. یہ آپ ہارس ٹریڈنگ کے الزامات رہے ہیں, ان کی بھی جماعت کے اوپر اس قسم کے الزامات ہیں. دوسرا انہوں نے ایک بار پھر چھوٹے صوبوں کو ٹوکا ہے. وہ کوئی اپرچونٹی مس نہیں کرتے کہ چھوٹے صوبوں کو ٹوکتے نہیں ہیں. اگر ووٹ خریدے جاتے ہیں یا ہوں گے تو سب صوبوں میں ہوتے ہوں گے. یہ کیا ہے کہ چھوٹے صوبوں میں یہ خاص طور پر یہ ایمفسائز کہ خاص طور پر چھوٹے صوبے, خدا کے واسطے کیا چھوٹے صوبوں میں کیا لوگ زیادہ کرپٹ ہے؟ Is this what you're implying? تو میں سمجھتی ہوں, میرا اپنا یہ ویو ہے کہ ووٹ ایک مقدس جو ہے وہ امانت ہے, اور کانفیڈینشیلٹی آف دا ووٹ اتنا ہی, سیکریسی آف دا بیلٹ اتنا ہی اہم ہے جتنا فرینچائز خود ہے. جب آپ کا عام شہری جو ہے وہ کانفیڈنس میں ووٹ دیتا ہے, پردے کے پیچھے وہ ووٹ دیتا ہے, تو وہ اس کا رائٹ ہے, اس کی وہ پروٹیکشن اس کو حاصل ہے. آپ شو آف ہینڈ سے کیوں لوگوں کو باؤنڈ کر رہے ہیں؟ لیٹ ایوری ون ڈیسائڈ کہ کون کس کو دینا چاہ رہا ہے ووٹ. یہ کوئی وائی ڈو یو اسٹرکٹلی گارڈ کہ بس جس جماعت کا بندہ ہے وہ اسی جماعت کو دے؟ کیوں نہیں وہ کسی اہل شخص کو ووٹ دے سکتا؟ تو یہ میں سمجھتی ہوں, میں خود بذات خود میری اپنا جو سینس ہے سیاسی یا پولیٹیکل سینس, میرا اس سے شو آف ہینڈ سے بالکل اگری نہیں کرتا. میں سمجھتی ہوں کہ سیکریسی آف دا بیلٹ کو رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی اور امینڈمنٹس ہیں جس سے ہم انشور کریں کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, ہم انشور کریں کہ ووٹ بکے یا خرید و فروخت نہ ہو, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسی کانفیڈنس کی فضا نہیں کریٹ کی کہ ان کی بات سنی جائے. ان کی بات نہیں سنی جائے گی, نہیں سننی چاہیے اس وقت. اچھا انٹرسٹنگ بات آپ نے کی, کیونکہ نفیسہ شاہ صاحبہ آپ ہی کی پارٹی کے حوالے سے پچھلے سینٹ کے الیکشن میں تو بڑی کچھ بہت ہی حیران کن کچھ نتائج نکلے. آپ کو معلوم ہے کہ کتنی اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہر جگہ کے, کہاں کچھ لوگ تھے انہوں نے مختلف ووٹ ڈالا اس سے جو کہ پارٹی پالیسی تھی. بٹ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ دیا جائے. ڈیڈ آئی ہیئر یو کریکٹلی؟ نہیں, دیکھیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ووٹ مقدس ایک آپ کا فرض ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, اور سیکریسی آف دا بیلٹ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. پاکستان کا ہر شہری جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ہر شہری پردے کے پیچھے جا کر ووٹ دیتا ہے, کیونکہ وہ کانفیڈینشیلٹی اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کانفیڈینشیلٹی آف دا ووٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, وہ آئینی نقطہ ہے. میری جماعت کا اس میں کچھ اور ویو ہے, میں نے آپ کو اپنا پرسنل ویو دیا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, جی ٹھیک, آپ کا اپنا پرسنل ویو ہے. ناظرین ہمارے ساتھ کنور دلشاد صاحب بیٹھے ہیں, تشریف رکھتے ہیں, جو کہ انہوں نے کافی دہائی کے اراؤنڈ یہ سب کچھ دیکھا ہے. ان کے پاس واپس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس میں, اور جو الیکٹرل ریفارمز کے ایک پھر سے پرائم منسٹر انیشیٹو لے کے چلے ہیں, واٹ ڈز ہی تھنک اباؤٹ اٹ. پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے تو آپ نے سن لی بات کہ وہ دیکھتی ہیں تھوڑا سا ایک شک کی نظر سے اور بے اعتباری کی نظر سے
Stay with us. वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने एक नया इनिशिएटिव लेके आए कौम के सामने थोड़ी देर पहले। उन्होंने इनवाइट किया अपोजिशन पार्टीज को, और इस मर्तबा ये कहते चले बगैर किसी तोहमतबाजी के, बगैर किसी उससे के बड़े एक सही तरीके से उन्होंने कहा। लेकिन अभी आपने सुना कि अपोजिशन पार्टीज के अपने शकूक और खदशात उनके जहन में है। हालांकि PMLN के जो कैंडिडेट जो पैनलिस्ट है वो तो फरमा रहे हैं कि he thinks in principle it's a good idea। PML पीपल्स पार्टी की जो है इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव अपने पर्सनल उसमें कैपेसिटी में उनका ख्याल है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द वोट इज इम्पोर्टेंट। तो जो सेनेट के शो ऑफ हैंड्स की बात हो रही है उस हवाले से जो रिफॉर्म है वो जाती तौर पे एग्री नहीं करती, पार्टी का भी मौक़िफ़ सामने आएगा। कंवर दिलशाद साहब, प्राइम मिनिस्टर की जो अनाउंसमेंट है आप उसको कैसे देखते हैं? और जैसे हमारे अभी दोस्त फरमा रहे थे कि साको सबाक को देखें तो लगता है कि जैसे कोई खास जहन में प्राइम मिनिस्टर के अपना फायदा है, जो कि हमें तो खैर नहीं लगता, लेकिन बहरहाल आप बताइए। देखा जी, असूली तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जो आज कौम को एतमाद में लिया है वो एक खुश आइंद कदम है, इनकलाबी कदम है। अगर हमारा सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबाती अमल को शुरू किया जाए तो ये शफाफियत की तरफ बड़ा एक अहम कदम होगा। और ये बहुत पुराना मुतालबा है, ये तकरीबन 8-10 साल से इस पर काम हो रहा है। और ये इसलिए है कि पाकिस्तान की तमाम सिविल सोसाइटियाँ, तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारा जो आइंदा जो इंतखाबात हों वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हो। तो लेकिन इसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। आइन के आर्टिकल 218, 219, 224 में तरमीम करके इसको एक कानूनी हैसियत दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रज़ा ने आज से 3 साल पहले जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तो उन्होंने बार बार उस वक्त की हुकूमत को बाकायदा ख़त लिखे, तजवीज़ भेजी कि आप इस पर कानून साजी कर लें ताकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के लिए बाकायदा इंतज़ाम कर सके। लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने बाज़ मसलतों के तहत उस पर अमल दरामद नहीं किया। इसके साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये मंशूर में था कि आइंदा जो हम हुकूमत में वो आएंगे तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए असर नो गौर करेंगे। तो ये स्कीम अच्छी है। इंडिया में 1984 से बाकायदा कामयाबी के साथ ये स्कीम जो है वो चल रही है। लेकिन मैं इस अर्ज़ करूँ कि 1984 में इंडियन इलेक्शन कमीशन ने अपनी तरफ से कराला रियासत में ये पहला तजर्बा किया और वो उन्होंने इंतखाबात करवाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया कि जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे तो आप ये इंतखाबात नहीं करा सकते। आप हैरान होंगे, और मेरे पास जजमेंट मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़े शदीद लफ्ज़ों में सरजनश की, तंबीह की इंडियन इलेक्शन कमीशन को कि आपने आज ख़ुद ये कदम क्यों उठाया। उसी की बुनियाद पर चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को बार बार ख़त लिखे। अब ये सबसे पहले ये है कि हमारी सियासी जमातों को बैठ कर इस पर अमल पर बाकायदा एक मशावरत करके इस पर कानून साजी करें। लेकिन कंवर इदरीस साहब, 1 मिनट इजाज़त दीजिएगा, ये ज़रा बयान कर दीजिएगा नाज़रीन के लिए कि किस नौयत की कानून साजी। ये बात क्लियर नहीं है कि कानून साजी की नौयत क्या, मतलब व्हाट कानून चाहिए, क्या इस कानून से? हमारे मौजूदा कानून में ये लिखा हुआ है कि आपके इलेक्शन होने हैं, उसके मुताबिक उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिक्र नहीं है। अब जैसे मैंने मिसाल आपको दी, एक इंडिया की मिसाल दी आपको कि इंडिया ने बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लिखना पड़ा, तो इस लिहाज यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक लफ्ज़ जो है ऐड करना पड़ेगा। आर्टिकल 218, 219 में जहाँ लिखा है शफाफ इंतखाबात, तो वहाँ लिखा जाएगा बाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये लाजमी अमर है ना, कानून साजी करनी पड़ेगी। मैंने इंडिया की मिसाल इसलिए दी है कि उन्होंने इलेक्शन को कालअदम करार दे दिया था। अब यहाँ भी यही सूरत हाल पैदा होगी कि पहले आप कानून साजी करें और इसके बाद ये खुश आइंद है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो उसे मुतालबा करती आ रही हैं 10 साल से 8 साल से कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इंतखाबात करवाएं, तो अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने तजवीज़ पेश कर दी है कौम के सामने तो हमारी अपोजिशन को बैठ कर मशावरत करने के बाद इस पर अमल दरामद करना चाहिए। तो ये तमाम सिविल सोसाइटियाँ, तमाम मीडिया, तमाम जमातों का ये मुतफ़िक़ा फ़ैसला है
کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو تاکہ دھاندلی کا جو الزام لگتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم جی ہو مصدق جی بڑا کلیئرلی آپ نے بتایا. مصدق ملک صاحب, یور رسپانس ٹو دس. کمال ہی ہے. میں تو اس بات پہ ماں سوا کمال کے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دو سیاسی جماعتیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, دونوں اپوز کر رہی ہیں, اور قمر دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تمام سیاسی جماعتوں کا متفقہ فیصلہ ہے. تو پھر سیاسی جماعتوں کا فیصلہ اگر بیوروکریٹس نے کرنا ہے تو پھر گھر ہی میں کر لیا کریں, ہم سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. مگر جس ملک کے اندر الیکشن ٹرانسمیشن سسٹم بٹھا کے الیکشن کے ریزلٹ کا اجرا کیا جاتا ہو اور اس کے بعد ایکسپرٹس آ کے دفاع کریں کہ بیٹھ گیا تھا تو کیا بات ہے, ریزلٹس تو یہی ہیں. جس ملک میں گلگت بلتستان کے اندر وہ فارم جس کے اوپر سائن ہوئے ہوتے ہیں آپ کی وہ پولنگ ایجنٹس کے, ان کے سائنوں کے بغیر یعنی وہ فارم آپ کے سامنے نہ رکھے جائیں گنتی کرنے کے لیے یا گنتی کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے, صرف الیکشن کو ہائی جیک کرنے کے لیے. جس ملک کے اندر ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر دھاندلی کرنے کے طریقہ کار جو ہیں وہ ایک منظم طریقے سے ہر دفعہ استعمال کیے جائیں جتانے اور ہرانے کے لیے لوگوں میں, اس ملک کے اندر آپ ایک مشین لگا دیں گے اور لوگوں کو اعتماد آ جائے گا. واہ واہ, کیسے اعتماد آ جائے گا؟ یعنی سائن ہوئے ہوئے کاغذ غائب ہو جاتے ہیں. کل سے پیپلز پارٹی دھرنا دے رہی ہے کہ صرف وہ جو فارم جس پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کے سائن فزیکلی ہوئے ہیں وہ ذرا پیش کریں, تو وہ نہیں پیش کر رہے کیونکہ الیکشن جیتنا مقصود تھا. اب یہاں پہ کوئی چیز پہ فزیکل آپ کا سائن بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو اعتماد آ جائے گا, اور یہ الیکشن. اچھا ایک سیکنڈ مصدق بھائی صاحب, 1 minute, I think you're raising an important point. قمر دلشاد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز تو اپوزیشن کی سپورٹ ہی نہیں کری, تو آپ نے کس بنیاد پہ کہہ دیا کہ تمام اپوزیشن پارٹیز اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ اس لیے کہ آپ ان کے پچھلے 10 سال کے ان کے تمام سٹیٹمنٹ دیکھیں. انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے کر کہا, تمام جگہوں پہ کہا, باقی سیاسی جماعتوں نے قراردادیں پیش کی کہ پاکستان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کروا دیں. تمام ریکارڈ پہ موجود ہے. انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں نے اس پہ مطالبہ کیا ہوا ہے, تمام سول سوسائٹیوں نے کیا, ہیومن رائٹس کمیشن نے کیا ہے کہ یہ جو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخاب ہونا چاہیے. اب چونکہ بدقسمتی سے سیاسی جماعتوں میں اور حکومت کے درمیان, اپوزیشن میں حکومت کے درمیان ایک فقدان کا ہے معاملہ, اس کی بنا پر یہ معاملہ آگے تک نہیں جائے گا. لیکن ہمیں امید ہے کہ جب وہ پرائم منسٹر صاحب کی جو ٹیم جو پیش کرے گی, بل پیش کرے گی, تو سیاسی جماعتوں کو اگر اس کی مخالفت کی تو عوام یہ پوچھے گی ان سے کہ آپ تو ہمیشہ کہتے رہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات ہو, جب بل پیش ہو رہا ہے تو آپ مخالفت کر رہی ہیں, تو ایک رائے عامہ پر ایک اثر پڑے گا اگر انہیں مخالفت کی. اچھا ٹھیک ہے, نفیسہ شاہ صاحب, ٹھیک, ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ایسے پوچھتے ہیں. جی بتائیے نفیسہ, آپ کیا کہیں گی اس پہ؟ وہ دلشاد صاحب کہہ رہے ہیں, دلشاد صاحب کہ آپ لوگوں نے تو سال اس کے لیے ایڈوکیسی کی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر الیکٹرانک ووٹنگ کی, تو اب آپ اس پر کیا پوزیشن لیں گے؟ دیکھیں, ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے, ہمارے لاکھ ان سے ڈسپیوٹس ہوں, یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوتی ہے, اور وہاں پر انہوں نے ای وی ایم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا, اور یہ دوسری یا تیسری الیکشن ہے کہ وہ آرام سے ان کی ای وی ایم کے تھرو ووٹنگ ہوتی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے, ٹیکنالوجی آنی چاہیے, لیکن اس ملک میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی الیکشن ماں سوا اکا دکا ہوئی ہو جہاں پر سیویئر قسم کے ایلیگیشنز نہ لگائے گئے ہوں دھاندلی کے اوپر. تو اور یہ جو الزام لگتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویکنس, اور پھر آف کورس مت سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگے ہیں, آئی جی آئی کا ٹائم ہو یا اب یہ 2018 کا ٹائم ہو, اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام لگتا ہے کہ الیکشن کی مینیپولیشن جو ہے وہ اس لیول پر ہوتی ہے. جب یہ چیز آپ نکال دیں گے اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا تو پھر ٹیکنالوجی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ابھی بات ہوئی کہ کچھ ٹیکنالوجیکل چینجز لاسٹ الیکشن میں کیے گئے جو بالکل بیٹھ گئے, وہ الیکٹرانک ٹرانسمیشن سسٹم تھا غالباً, وہ بیٹھ گیا, نہیں کام کیا, کیونکہ شاید نیت یہی تھی کہ مینیپولیٹ کرنا ہے الیکشن کو. تو اس لیے اگر فری اینڈ فیئر الیکشن 2 یا 3 فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جس پہ جو میجر ایشوز ہیں
جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں الیکشنز کے، اس کے اوپر سیاسی جماعتیں جو ہیں اگری کریں کہ یہ اسموتھ طریقے سے الیکشنز ہیں، متنازع نہ ہو، کسی کی کوئی نیت نہ ہو ادھر ادھر ٹیمپرنگ کرنے کی، تو پھر کوئی بھی آپ ٹیکنالوجی لے کے آ جائیں وہ کامیاب بھی ہوگی، وہ قابل قبول بھی ہوگی. لیکن جب تک اس قسم کے الزامات لگتے آئیں اور الیکشنز کنٹروورشل ہوں تو ٹیکنالوجی لے کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت کوئی فائدہ نہیں ٹیکنالوجی کا جب تک کہ نیت نہ ہو، ایک پیج پہ نہ ہو، ٹرسٹ فیکٹر نہ ہو. تو بات تو یہاں کے رکی ناظرین کے ان پرنسپل جو پرائم منسٹر آفر کر رہے ہیں، چاہے کہا جا رہا ہے اوپن ووٹنگ ہو سینٹ کے الیکشن میں، چاہے الیکٹرانک ووٹنگ، ان پرنسپل بذات خود انٹرنسکلی ان میں کوئی اچھی انیشیٹیوز ہیں، لیکن جو سیاق و سباق ہے، جو کہ سیاسی جو اس کا رنگ ہے، جو سیاست آج کی ہے، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے اس کو دیکھ لیں، آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے دیکھ لیں، اور جو حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات ہیں اس زمرے میں دیکھ لیں، تو پھر شاید پرائم منسٹر کو وہ اس پہ رسپانس نہ ملے جو کہ ان پرنسپل، کیونکہ یہ اچھا ایک انیشیٹو ہے، ملنا چاہیے. لیکن جیسے کہا نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ سے ہی اس پر رسپانس آئے گا اور ایڈریس اس کو کیا جائے گا. مصدق ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، نفیسہ شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا ناظرین، تو ایز وی اسپیک گلگت بلتستان میں تو صورتحال الیکشن نہیں کے رزلٹ کے حوالے سے یہ کہ جو ایک کنسٹیچوئنسی ہے وہاں پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جیتا ہے، 2 ووٹس کا فرق ہے جس سے پی ٹی آئی جیتی ہے. پہلے ری کاؤنٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی رزلٹ آئے، یعنی کہ 2 ووٹوں سے پی ٹی آئی جیتی ہے. اور دھرنا دیا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور یہ ہمارے سے چوری کیا گیا ہے ووٹ، اور یہ ہماری کنسٹیچوئنسی چوری کی گئی ہے، سیٹ ہم سے چوری کی گئی ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. سیکنڈ ری کاؤنٹ کروایا ہے پیپلز پارٹی نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہرایا ہے، لیکن بہرحال ابھی وہاں دھرنا جاری ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں ہم، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کرونا وائرس کی. اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے انہوں نے ابھی جیسے کہہ رہی تھی نفیسہ شاہ صاحبہ جو یہ آفر آیا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، اس کو ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اٹھائیں گے اور پی ڈی ایم کے اس کے دائرہ کار میں رہ کے جواب دیں گے. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو ہم چارٹر آف پاکستان بنا رہے ہیں اسی میں ہم یہ الیکٹرل ریفارمز کی بھی بات کریں گے. تو بظاہر لگتا یوں ہے کہ فوری طور پہ یعنی کہ اگری کرنا لگتا نہیں یہ ہوگا اگری، لیکن دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں اور کیا یہی رسپانس رہتا ہے کہ پی ڈی ایم کے دائرے کار میں رہ کے پرائم منسٹر کے جو آفر ہے اس کو جواب دیا جائے گا، یا پھر اس پہ جو سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے بات ہے اور یہ کہ اوپن ووٹ ہو وہ تو بڑا دلچسپ ہے اور اس پہ ڈیمانڈ بھی رہی ہے. بٹ اینی وے ویل سی کیا ہوتا ہے آنے والے دن میں. ناظرین بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب اور پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ آن ہیلتھ. سنتے ہیں ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں، بڑھتی ہوئی وبا کا حکومت کے پاس کیا علاج ہے. اسٹے ود اس. لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے کہ 15 دنوں کا لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں بڑی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں، اور سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا حکومت جو منی لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو یہ ایفرٹس کر رہی ہے، اور اسکول ابھی تک بند نہیں کیے، اور جو بازار وغیرہ ان کے اوقات میں وہ اس طرح کی تبدیلی نہیں لے کے آئے جس سے جو لوگ پریشان ہیں اس بڑھتی ہوئی وبا سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت کو زیادہ کرنا چاہیے. کیا از دا گورنمنٹ ڈوئنگ انف؟ یہ سوال ہم کرتے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو سوال آپ کے سامنے ہے، از دا گورنمنٹ ڈوئنگ انف؟ وائی ناٹ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اور لاک ڈاؤن کریں اور سختی کریں، عوام تو سن نہیں رہی اور کیسز بڑھ رہے ہیں. صحیح جی. اصل میں
شروع میں بھی جب یہ وبا شروع بھی ہوئی تھی اور اب بھی اور دنیا بھر میں بھی یہ فیصلہ کرنا اور یہ راستہ ڈھونڈنا اتنا آسان کام نہیں کہ ہاؤ مچ از انف اینڈ ہاؤ مچ از ٹو لٹل. کس حد تک آپ جتنے بھی لوگوں سے بات کریں گے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ملے گا. اس صورت میں یہ جو کرائسس ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں بہت اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک کنسنسس سے کیا جائے اور ڈیٹا ڈریون ہو اور پھر اس کو وقت کے ساتھ چینج بھی کیا جا سکے. اس میں کوئی جسے کہتے ہیں ہچکچانے کی بات نہیں. اگر وقت کے ساتھ ریسٹرکشنز کو بڑھانا یا گھٹانا پڑے موقع اور محل کے مطابق. تو اس وقت جو سب سے اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہیں اس بیماری کے. ان میں جو لارج گیدرنگز تھیں جس میں خصوصاً شادیوں کا ویڈنگ فنکشنز کا ذکر آتا ہے ان کے اوپر فوکس اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک تو لوگ کافی ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی دن کسی بھی شہر میں اگر آپ گنیں تو ہزاروں کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہیں اور ملک بھر میں دیکھیں تو ان کی تعداد لاکھوں میں. اور بہت سارے لوگ نہ صرف کہ گھل مل رہے ہوتے ہیں بلکہ مختلف سوشل گروپ سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو عمومی طور پہ کسی اور جگہ روزانہ کے بیسس پہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے. تو بیماری کو ایک فیملی سے دوسری میں ٹرانسفر ہونے کا موقع ملتا ہے. پھر یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, لوگ گھلتے ملتے ہیں, گلے ملتے ہیں, ہاتھ ملتے ہیں, SOPs بھول جاتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ماسک اتار دیتے ہیں. خوشی کا موقع ہے, لوگوں نے تیار سنورے ہوئے ہیں, انہوں نے شاید وہ ماسک اس وجہ سے نہیں پہنا. تو بہت سی وجوہات اکٹھی ہو رہی ہیں شادی کے فنکشنز پہ جو ہمارے خیال سے ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایک زیادہ رسک کا باعث بنا. ایک تو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت. دوسری بات یہ تھی جو یہ بڑی پولیٹیکل گیدرنگز ہیں اس میں ٹھیک ہے اس میں اس طرح کی انٹر مکسنگ نہیں ہوتی لیکن ہجوم خاصا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک میسج بھی جاتا ہے اور بسا اوقات جب آپ کسی انڈسٹری یا بزنس یا سروس سیکٹر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ نہ کریں تو وہ آپ کو کہتے ہیں بھی وہاں تو ہو رہا ہے. تو کنسسٹنسی بھی چاہیے تھی. تو اسی لیے پھر پرائم منسٹر نے خود ہی کل کہا کہ وہ جو ایک فنکشن آ رہا تھا ان کا رشا کئی میں جن میں وزیر اعظم نے جانا تھا انہوں نے اس کو کینسل کر دیا. اچھا, اس کے بعد اسکولوں سے ہماری یا تعلیمی اداروں سے کافی ڈیٹیل میں بہت باریکی کے ساتھ گفت و شنید ہوئی ہے اور کافی جسے کہتے ہیں نا اچھی ویگرس ڈسکشن ہوئی ہے, تمام پوائنٹس آف ویوز میں لیے گئے. تو اس میں فیصلہ یہ ہوا, کنسنسس یہ ہوا کہ اس کو ایک ہفتہ پینڈ کر دیا جائے. تو 23 تاریخ کو دوبارہ یہ بات ہوگی تاکہ اس وقت کے اعداد و شمار اور ٹرینڈ کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر سے دیکھا جا سکے کہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ جو ہیں یہ جو شاپ ٹائمنگز وغیرہ آپ نے ذکر کیا اس پہ ڈسکشن ذرا ہوئی لیکن اس پہ ابھی کوئی ایسا کنسنسس نہیں تھا کہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی دوبارہ زیر بحث آئے گی بات. اچھا, AJK کا بتائیے گا جو ہم سن رہے تھے خبروں میں آج کہ اس میں ٹوٹل لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. واٹ از دا ڈیسیژن اور اصل بات کیا اس میں؟ اچھا دیکھیں, AJK کے نمبرز چونکہ جو پرسنٹیج پازیٹیوٹی ہے وہ خاصی اوپر گئی ہے. وہ مثلا ایک دن دیکھیں, ایک تو یہ کہ ایک دن کی اسٹیٹسٹک کبھی بھی بہت وزن نہیں, بالکل ٹھیک, لیکن بہرحال 24% تھا جو کہ ہائی ہے. تو اس صورت میں ہم نے یہ بھی جیسے میں نے عرض کی کہ ہر جگہ ہم نے موقع اور محل کو مد نظر رکھنا ہے. اب AJK میں اگر کیسز زیادہ وہ سمجھیں جی ڈیسیجن NCOC دیکھیں, NCOC کی طرف سے تو ہم براڈ گائیڈ لائنز دیتے ہیں. یہ ڈیسیجن جو ہے کہ اس کو زیادہ سختی سے لاک ڈاؤن کیا جائے یا زیادہ ریسٹرکشنز لگائی جائیں, یہ باہر کیف لوکل ایڈمنسٹریشن کا ڈیسیجن ہوتا ہے. ہم تو گائیڈ دے سکتے ہیں. تو آفیشیلی تو آئی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن کہ نیسسریلی انہوں نے کسی فل لاک ڈاؤن کی کوئی ایسی بات کی ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں ریسٹرکشن زیادہ لگانے کی ضرورت پڑے. اور آئی تھنک وہ ایک سینسیبل بات ہے کیونکہ جو شرح ہے, جو پرسنٹ پازیٹیوٹی ہے وہ باہر کیف زیادہ ہوئی. اچھا ڈاکٹر یہ بتائیں کہ ایک یہ جو سیاسی چیز ہے, ایک تو یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی TLP نے کل پرسوں جو دھرنے کیے ہیں اتنی وہاں دنیا تھی, اس حوالے سے تو کوئی نہیں بولا کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے اور یہ اس سے وبا پھیلتی ہے. اور یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی آپ جب دیکھیں کہ اتنے جلسے جلوس ہوئے کہیں اس طریقے سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملی کہ جی اس سے منسلک کوئی وبا میں تیزی پیدا ہوئی ہے. اس کے برعکس جیسے آپ نے کہا شادیوں میں جاتے ہیں, یہاں جاتے ہیں, دیٹس اسٹیبلشڈ. تو آپ کیا کہیں گے؟ اور obviously people are saying کہ جی گلگت بلتستان میں الیکشن ختم ہو گیا اور TLP ختم ہو گیا اور اب مانسیرا میں کل
PMLN का जलसा है तो इस तरह की बात आ गई सामने कि जी बैन करना है। तो ये मुझे बताइए कि अगर इन जलसों में आप ये लागू कर दें कि जी हर सूरत आप मास्क के बगैर नहीं जा सकते, then that more realistic? मैं आपको बताऊं, अगर तो हम वो डिसिप्लिन और वो इसमें एहतियात बरत सकते जो आपने फरमाई, जैसे आपने डिस्क्राइब की कि हर जलसे में आने वाला जो है या 90% 95% लोग जो हैं वो आपको दिखें मास्क पहने हुए, तो शायद हमें इस मौके पे पहुंचने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा अनफॉर्चुनेटली। ज्यादातर, कुछ एक्सेप्शंस मैंने देखी हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों में इस किस्म की कंप्लायंस है नहीं, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। अब उस सूरत में फिर आपके पास क्या इख्तियार रह जाता है? अब मास्क को की आप तलकीन कर सकते हैं, आप उसके बारे में कुछ फाइन्स का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने कुछ रुकावट डालनी है उन एक्टिविटीज में जहां फैल सकता। अब ज्यादातर पॉलिटिकल एक्टिविटी आउटडोर्स में होती है, तो इसलिए उसका वो रिस्क उस तरह से नहीं जो इंडोर एक्टिविटी का है, लेकिन फिर भी तादाद बहुत होती है, रिस्क तादाद बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, ये बड़ी आपने अहम बात की है कि नाज़रीन ये बिल्कुल ठीक है कि तादाद ज्यादा है, लेकिन चूंकि आउटडोर है इसलिए इतना रिस्की नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा ये कि इतनी मर्तबा हमारी भी जब बात होती है कभी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुख्तलिफ पार्टीज की, तो हम कहते हैं जी आप मास्क का क्यों नहीं कहते लोगों से, तो कम मास्क का कह सकते हैं, मास्क दे सकते हैं, ये सब चीजें हैं। लोगों की सेहत का भी ख्याल करना है। जब आप अपनी सियासी इज्तिमा करते हैं मुनक्किद, तो बहरहाल हुकूमत तो यही कहेगी। अब देखिए कल मानसेरा के हवाले से क्या होता है, क्योंकि एक जलसा जो है वो तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी के बिना पर इजाजत कैंसिल कर दी है या नहीं दी कि कोरोना वायरस फैल रहा है। अब उसका आउटकम क्या होता है देखते हैं। लेकिन नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि मास्क पहने, उसके अलावा कोई चारा नहीं। आपको मालूम है, आप देख रहे हैं अपने दोस्तों में और दोस्त अहबाब में कि इसकी शराब बढ़ रही है, और ये मत समझिएगा कि ये वेव 2 जो है वेव 1 से किसी तरीके से कम सख्त होगी। डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है कि अस्पतालों में कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में भी और कराची में भी काफी ज्यादा ऑक्यूपेंसी होगी कोविड पेशेंट्स के जो बेड्स हैं उनकी? बिल्कुल जी, और ये शरह बढ़ रही है ऑक्यूपेंसी की, और उसमें हमने जैसे पहले भी देखा था कि इसको 100% होने की जरूरत नहीं होती। जब ये 50, 60, 70 पे पहुंच जाए तो पैनिक फैलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिल फॉर आपको कई दफा बिस्तर नहीं मिल रहा होता है जो अवेलेबल जगह है, आपको कहीं और ढूंढना पड़ता है, पूछना पड़ता है भाई इस अस्पताल में जगह है। वो जो हमारी ऐप है पागने के बाद, उसको खोल के देखना पड़ता है, डॉक्टर से पूछना पड़ता है। तो हम ऐसी पैनिक सिचुएशन के करीब पहुंचने से पहले मैं समझता हूं कि हमें एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो बाद में तो फिर मजबूरन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कि इससे बेहतर हम प्रीएम्प्ट कर लें तो बेहतर होगा। प्रीएम्प्ट कर ले तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अभी ये बात मुअम्मा है वो ये है कि खतरा भी है, सामने नजर भी आ रहा है, हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार भी इससे वबा की जद में आ रहे हैं। हुकूमत मिन्नत कर रही है कि आप पहने मास्क, लेकिन ये भी कहना पड़ेगा एक तरफ हुकूमत मिन्नत